ایک دلچسپ بات سے شروع کرتے ہیں۔ جس کتاب پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، وہی دراصل واحد مذہبی کتاب ہے جو واضح طور پر کہتی ہے کہ صرف ایک بیوی سے شادی کرو۔ آج ہم اسلام میں ایک مرد کو 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت کے اسی پیچیدہ اور اکثر غلط سمجھے جانے والے موضوع کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ اچھا، جس ماخذ کو ہم آج دیکھ رہے ہیں نا، وہ سیدھا اسی سوال سے بات شروع کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے عام تنقیدوں کا جواب دینا اور اس تصور کو واضح کرنا جسے وہ اسلام کا اصل نقطۂ نظر کہتا ہے۔ تو چلیں اس کی تفصیل میں اترتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی سمجھیں گے کہ یہ تنازع آخر ہے کیا، پھر دوسرے مذاہب میں کیا صورتحال ہے اس پر ایک نظر ڈالیں گے، اس کے بعد اسلام کی بنیادی حکم اور اس کی جو سخت شرائط ہیں ان کو جانیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ اس قانون کا اصل مقصد کیا تھا اور آج کل اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری بحث شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ چلیں اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ سورس کے مطابق یہ اسلام پر ہونے والے چند بڑے اعتراضات میں سے ایک ہے، اور اس کی وجہ اکثر یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچتے، بس سطحی بات کرتے ہیں۔ اچھا، بات کو بالکل صاف رکھنے کے لیے ماخذ 2 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت کرتا ہے۔ ایک ہے پولیگمی یعنی تعدد ازواج، جس کا مطلب ہے ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں، یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے پولی اینڈری یعنی تعدد شوہری، جس کا مطلب ہے ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آتا ہے۔ سورس کا کہنا ہے کہ اسلامی تصور اگر اسے صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو یہ ایک بہترین سماجی نظام ہے، یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ موقف ہے، اور اب آگے ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بات ایک بڑا دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اسلامی حکم کا دفاع کرنے سے پہلے یہ ماخذ بحث کو ایک وسیع تناظر میں لے جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مذاہب کی کتابوں میں تو اس کی کوئی بالائی حد ہی مقرر نہیں تھی۔ اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہمارا سورس کچھ مثالیں دیتا ہے، جیسے رامائن میں راجا دشرت کی 3 بیویوں کا ذکر ہے، مہابھارت میں شری کرشن کی 16,108 اور عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت سلیمان کی 700 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق اہم نقطہ یہ ہے کہ جہاں دوسری مذہبی کتابوں میں لا تعداد شادیوں کی گنجائش موجود تھی، وہیں اسلام نے آ کر اس پر ایک حد لگائی اور دراصل ایک شادی کو ترجیح دی۔ آج کل کے تصورات کو چیلنج کرنے کے لیے سورس بھارت کے ایک سروے کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ اس سروے کے وقت جو اعداد و شمار آئے، ان کے مطابق ہندو برادری میں ایک سے زیادہ شادیوں کی شرح 5.06% تھی، جبکہ مسلم برادری میں یہ شرح 4.31% تھی۔ اور اس سے دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جدید بھارت میں جو تبدیلی آئی وہ کسی مذہبی صحیفے کی وجہ سے نہیں، بلکہ 1954 میں بنائے گئے ایک سیکولر قانون یعنی ہندو میرج ایکٹ کی وجہ سے آئی ہے۔ تو آخر قرآن اس بارے میں کہتا کیا ہے؟ چلیں اب اس دلیل کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں، جہاں اجازت اور حکم کے درمیان ایک بہت اہم فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ وہ کلیدی آیت ہے۔ سورس کے مطابق اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 شادیاں کرو، بلکہ یہ کہ 4 تک کی اجازت ایک استثناء ہے، یعنی ایک ایکسیپشن، جبکہ اصل حکم یعنی ڈیفالٹ کمانڈ یہ ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکنے کا ذرا بھی ڈر ہو تو پھر صرف اور صرف ایک ہی شادی کرو۔ تو آئیے اس ترتیب کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اصول ایک شادی کا ہے، ایک سے زیادہ کی اجازت کوئی عام حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی سخت شرط کے ساتھ دی گئی ایک رعایت ہے۔ لیکن یہ انصاف ہے کیا؟ یہ اس اجازت کی سب سے اہم اور شاید سب سے مشکل شرط ہے۔ ہمارے سورس کے مطابق انصاف کی 2 الگ الگ قسمیں ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے ظاہری انصاف جو لازمی ہے، اس کا مطلب ہے تمام بیویوں کو رہنے کے لیے گھر، خرچہ، کپڑے اور اپنا وقت بالکل برابر دینا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ناپا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف ہے باطنی انصاف یعنی دلی محبت یا قلبی جھکاؤ۔ سورس کے مطابق اس میں برابری شرط نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ لیکن قرآن فوراً خبردار بھی کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف اتنا جھک جاؤ کہ دوسری بالکل ہی نظر انداز ہو کر رہ جائے۔ یہ ایک بہت ہی سخت شرط ہے
جو اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ اجازت کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس اجازت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ سورس کے مطابق اس کا مقصد ایک سماجی مسئلے کا حل فراہم کرنا تھا، لیکن آج اس کا اکثر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ سماجی بہبود بتائی گئی ہے، جیسے بیواؤں اور طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دینا، یا جنگوں کے بعد جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے تو معاشرتی توازن قائم رکھنا۔ سورس یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیویاں بیوہ یا طلاق یافتہ تھیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مقصد معاشرے کے کمزور طبقے کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ مالی استحکام کو بھی ایک لازمی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورس واضح کرتا ہے کہ جو شخص ایک خاندان کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اسے ایک سے زیادہ شادیاں تو دور کی بات ایک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس خیال کو بالکل رد کر دیا گیا ہے کہ کوئی امیر بننے کے لیے دوسری شادی کرے۔ اور یہاں پر جو سب سے سخت تنقید کی گئی ہے وہ ناقدین پر نہیں بلکہ خود ان مسلمانوں پر ہے جو اس قانون کی روح کو پامال کرتے ہیں اور صرف اپنی خواہشات یا انا کی تسکین کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق ایسے لوگ اسلام کی غلط تصویر پیش کر کے کئی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ساری بحث ہمیں کہاں لا کر چھوڑتی ہے؟ ماخذ ایک ایسے قانون کی دلیل پیش کرتا ہے جس کی جڑیں ایک خاص سماجی اور تاریخی ضرورت میں پیوست تھیں، لیکن یہ ایک بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ آج کی انفرادی سوچ رکھنے والی دنیا میں اس جیسے قوانین کی تشریح اور ان کا اطلاق کیسے ہونا چاہیے۔